الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اللہ بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے. انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تین خصوصیات کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع اور توفیق عطا فرمائی ہے. جانوروں اور انسانوں میں فرق ہے. مرغی اپنے گوشت کے اوصاف یا انڈوں سے پہچانی جاتی ہے. بکری اپنے بچے یا اپنے دودھ سے پہچانی جاتی ہے. گائے اپنے نفے سے پہچانی جاتی ہے. بھینس اپنے دودھ سے پہچانی جاتی ہے. درندے جتنے بھی ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ شیر کیا کیا کارنامے انجام دیتا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں. ہاں، یہ ضرور کہتا ہے کہ شیر پھاڑ کھانے والا جانور ہے. یہ جتنے درندے ہیں یہ سب اپنی درندگی سے پہچانے جاتے ہیں. درندہ کہتے ہیں پھاڑ کھانے والے کو، پھاڑ دینے والے کو. جانور جتنے بھی ہیں وہ یا تو اپنے نفع سے پہچانے جاتے ہیں. جو لوگ کتوں سے بہت پیار کرتے ہیں، جنہیں انسانوں سے نفرت ہوتی ہے، وہ جانوروں کی طرف جاتے ہیں اس لیے کہ کسی نہ کسی سے تو محبت کرنی ہے. جو لوگ کتوں سے بہت پیار کرتے ہیں وہ کتے کو ایک فیتھفل اینیمل مانتے ہیں. صرف دنیا میں انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے تھاٹس کی وجہ سے، اپنے فیتھس کی وجہ سے، اپنے عقائد کی وجہ سے، اپنے نظریات کی وجہ سے اس دنیا میں پہچانا جاتا ہے. یہ صرف انسان کی خصوصیت ہے. ایک ہی باپ کی دو اولادیں ہیں، لیکن دونوں الگ الگ نظریے کے حامل ہیں.
تھیوریز الگ الگ ہیں، نظریات الگ الگ ہیں، خیالات الگ الگ ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے دونوں کی ویاخیا اور دونوں کا تعارف اور دونوں کی تعریف الگ الگ ہوگی۔ جو اس گروپ کے ہیں وہ اس کو اچھا کہیں گے، جو دوسری ذہنیت کے ہیں وہ اس کو برا کہیں گے، باوجود اس کے کہ ایک ہی گھر کے ہیں، خاندان ایک ہی ہے۔ سیاسی نظریات میں بھی فرق پڑتا ہے، خاندانی تعلقات میں بھی فرق پڑتا ہے، ہر ایک کے اپنے اپنی سوچ ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو تو اللہ عز و جل نے سوچ عطا فرمائی ہے، حیوان ناطق یہ بنا ہی اس سے ہے کہ اس کی اپنی ایک فکر ہے، اپنی ایک سوچ ہے جس سے یہ پہچانا جاتا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے مکہ مکرمہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دی کہ یہ جو کئیوں میں بکھیر دو گے تو کنسنٹریشن نہیں رہے گا، رب تو ایک ہی ہے، اور جب ایک مانو گے تو کنسنٹریٹ کر پاؤ گے، اور کنسنٹریٹ کرو گے تو پوری زندگی اس پر قربان ہو جانے کا ملکہ پیدا ہو جائے گا۔ بکھیر دو گے تو سب کو تھوڑا تھوڑا بانٹنا ہے، تو کسی ایک سے بھی وہ اٹیچمنٹ نہیں رہ پائے گا جو تمہیں ذہنی سکون کا سبب بنے۔ جب کنسنٹریشن ہوگا ادھر تم کنسنٹریٹ کرو گے، اور وہ ذات عظیم ہے، نورانی ہے، دینے والی ہے، تو ادھر سے بھی سیدھا ادھر آئے گا، تو ذہنی سکون ملے گا، محبت ملے گی، رحمت نازل ہوگی دل پر۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک اللہ، ایک معبود، ایک مالک اور خالق ہونے کا اعلان کیا ہے تو ظاہر ہے کچھ لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا، بہت سو نے نہیں مانا، لیکن کچھ لوگوں نے مان لیا اس کو۔ جیسے ہی کچھ لوگوں نے مان لیا ہے تو باوجود اس کے کہ وہ ایک ماں کی اولاد ہیں، ایک خاندان کے ہیں، ایک قبیلے کے ہیں، ایک شہر اور بستی کے ہیں، ساری باتیں ایک ہی پائی جا رہی ہیں، صرف تھاٹس کا اور نظریات کا فرق پڑا ہے، فیتس کا اور عقائد کا فرق پڑا ہے۔ ابھی وہ اپنا عقیدہ کسی پر تھوپ نہیں رہے ہیں، کسی کو سنا نہیں رہے ہیں، صرف خود بدلے ہیں، عقیدہ بدلا ہے۔ اس کی وجہ سے دو کے درمیان اختلاف پایا جا رہا ہے، دو بھائیوں کے درمیان پایا جا رہا ہے، خاندان میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جا رہا ہے، بالکل مٹانے پر پورا مکہ تل گیا ہے، سب دشمن ہو گئے۔ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ اس آدمی کے ناک آنکھ کان تھا تو سب ایک ہی لگے ہیں، جو پہلے لگے تھے ان میں تو کوئی فرق نہیں آیا، یہ اچانک چھرا لے کر ڈنڈا لے کر دوڑ تو نہیں پڑا ہے، پاگل تو نہیں ہو گیا ہے کہ سب کو مارنے لگا ہو، قتل کرنے لگا ہو، کاٹنے لگا ہو، نقصان پہنچانے لگا ہو۔ ٹھیک ہے، جانوروں میں کوئی پاگل ہو جاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ اس کو اس سے پہلے کہ سب مر جائیں اس سے پہلے اسے مار دو، ورنہ نہ معلوم کتنوں کو نقصان پہنچائے گا۔ لیکن یہاں تو یہ انسان ہی ہے، پہلے سے زیادہ ہمدردی اس میں پائی جا رہی ہے، اس میں محبت پائی جا رہی ہے، اس میں نیکی پائی جا رہی ہے، سافٹنیس پائی جا رہی ہے۔ پھر آخر ہوا کیا کہ آپ کو اس سے دشمنی ہو گئی؟ کیا کر لیا اس نے؟ اس کا چہرہ بشرا نہیں بدلا، اس کی حالت اور کیفیت نہیں بدلی، اس کا انسان ہونا نہیں بدلا، کہ اس کے نظریات، اس کے خیالات، اس کے تھاٹس، اس کی تھیوری، اس کا فلسفہ، اس کا عقیدہ بدل گیا ہے۔ یہ اب ہم سے ہٹ کر سوچنے لگا ہے، جو ہم سے ہٹ کر سوچے گا وہ ہمارا نہیں ہے۔ اسی لیے تو مکے والوں کو اختلاف ہو گیا تھا، ورنہ جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان سے اور کیا جھگڑا تھا۔ بھئی عثمان غنی پہلے بھی نگر میں سیٹ تھے، بڑے سیٹ تھے، عبد الرحمن ابن عوف ایک بڑے سیٹ تھے، کاروبار کر رہے تھے، تو کیا اختلاف ایسا ہو گیا کہ عثمان غنی نے جیسے ہی اسلام قبول کیا سب دشمن ہو گئے؟ اب نہ مال خریدیں گے، نہ مال دیں گے، نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کو اپنے محلے میں رہنے دیں گے۔ کیا بات ہو گئی؟
کہ انسان اکیلا ایسا ہے دنیا میں جو اپنے عقائد اور اپنے نظریات اور اپنے فیتس اور اپنے خیالات سے پہچانا جاتا ہے. اسی سے اس کی پہچان بنتی ہے، اسی سے اس سے محبت اور نفرت کی جاتی ہے. یہ جو لوگ مساوات کا بیان دیتے پھرتے ہیں، سب کو ایک نظر سے دیکھو، کہاں سے دیکھ لو گے؟ جب بنیادی سوچ ہی یہ بنی ہے کہ جو ہمارے تھاٹس کا اور خیالات کا ہے وہ ہمارا ہے، جو اس کے اگینسٹ گیا وہ ہمارا نہیں ہے. جب یہ سوچ بنا رکھی ہے تو کیسے برابری کرو گے؟ ظاہر مکے میں اختلاف ہوا، اسی وجہ سے ہوا کہ ہمیں یہ گوارا نہیں. تم الگ کیوں سوچتے ہو؟ ہم 10 خداؤں کو مانتے ہیں، تم ایک کو کیوں مانتے ہو؟ ان سے یہی تو سوال کیا جا رہا تھا. بلال کا اختلاف تھا، بلال تو غلام تھا، وہ کسی کو قتل کرنے تو نہیں دوڑ رہا تھا. وہ غلامی کے پورے وقت کو نکال کر جو وقت بچتا تھا رات میں اٹھ کر اس میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کی زبان پر احد احد جاری تھا، وہ ایک اللہ کو مان رہا تھا. صرف اتنا ہی اختلاف تھا کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں. اس کی وجہ سے پورے مکے والے پل پڑے تھے. کیونکہ آپ کا عقیدہ بدل گیا ہے. اب آپ ہمارے عقیدے کے، ارے بھائی ہم آپ کے بھائی ہیں، کچھ بھی ہو. ظاہر ہے کہ بلال کو جو ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، جو پتھروں کی چٹانیں اس کے سینے پر رکھی جا رہی ہیں، وہ کوئی اس وجہ سے نہیں کہ اس نے اپنے آقا کا کوئی کام نہیں کیا تھا، کوئی چوری کر لی تھی، ڈکیتی ڈالی تھی، کوئی ستا دیا تھا، کوئی نافرمانی کی تھی. ظاہر کچھ نہیں کیا تھا، اس کے باوجود اس سے سارے کام چل رہے تھے، لیکن وہ کام روک دیے گئے اور اس پر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں. ایک ایک کر کے قریش کو بلایا جا رہا ہے اور ایک تھک جاتا ہے تو دوسرے سے پٹوایا جا رہا ہے. جب تک مارتے رہو جب تک تھک نہ جاؤ. توقع دو کیوں کہ یہ محمد نے جو کلمہ اس کو پڑھایا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، جب تک یہ اس کا انکار نہیں کرے گا جب تک ہم مارتے رہیں گے. تو بھائی کیا ہو گیا؟ آپ کو کیا تکلیف ہو گئی اس سے؟ کہ نہیں، انسان پہچانا جاتا ہے اپنے عقیدے سے، انسان پہچانا جاتا ہے اپنے نظریے سے. ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہمارے شہر میں کسی دوسرے نظریے والے کو زندگی ملے، یہ ہم گوارا نہیں کرتے. آخر حضرت سمیہ کو جو قتل کیا گیا وہ صرف اسی ورتے پر، ورنہ اور کیا قصور تھا؟ آل یاسر کو جو اتنے مظالم ڈھائے گئے صرف اسی وجہ سے، کوئی قصور نہیں ہے، صرف تھاٹس بدلے ہیں، خیالات بدلے ہیں تو نظریں بدل جاتی فوراً نظر. یہ صرف انسان ہی کی خصوصیت ہے، کتے کے خیالات نہیں بدلتے. جانور پہچانا جاتا ہے اپنی نافعیت سے، انسان پہچانا جاتا ہے اپنے نظریے اور عقیدے سے. یہ اس کی پہچان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو امت مسلمہ کو نہیں، پوری دنیا کو ایک پیغام دیا، لوگوں ایک اللہ کو مانو. ایک سے زیادہ کو ماننے کی وجہ سے تم بکھر گئے ہو. تمہیں اگر سمٹنا ہے تو ایک پر کانسنٹریٹ کرو، ایک معبود کو تسلیم کرو، اور گونگے بہرے کو مت کرنا، اندھے بے بولنے والے کو مت کرنا، جو خود اپنا فائدہ نقصان نہ کر سکے اس کو مت کرنا. اسی لیے تو باقاعدہ قرآن پاک نے بتلایا کہ جن کا حال یہ ہے کہ وہیں یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، جو کچھ ان کے سامنے رکھ دیا ہے اس میں سے مکھی لے جائے، وہ مکھی اڑانے کی قابلیت نہیں رکھتے. تو جن میں مکھی اڑانے کی قابلیت نہ ہو انہیں معبود مت مانو. معبود ماننا ہے ایک کو مانو. یہ زیادہ کو ماننا ہی اس لیے پڑ رہا ہے کہ اگر ایک کو ساری شکتیاں دے دی جاتی تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ مان لیا جاتا کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہم ایک کو مان لیتے. لیکن الگ الگ شکتیاں بانٹنا پڑی ہیں، اتنی بڑی خدائی، اتنی ساری قدرتیں ایک میں کیسے جمع کریں؟ انیک کو تسلیم کرو.
اس کو بارش کے لیے رکھو، اس کو گرمی کے لیے رکھو، اس کو فصلوں کے لیے رکھو، اس کو دنیا کی پیداوار کے لیے رکھو، اس کو مارنے کے لیے رکھو، اس کو نفع کے لیے رکھو، اس کو نقصان کے لیے رکھو. یہ 36 کو بانٹنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ شکتیاں زیادہ ہیں، وہ ایک میں نہیں آ سکتی. کیوں؟ کہ وہ ایک ایسا چاہیے جو ہمیں نظر آئے. ارے بھائی جب وہ شکتی شالی ہوگا اتنا بڑا تو تمہیں نظر کہاں سے آ جائے گا؟ اس کو میٹیریل سے پاک ماننا پڑے گا. اتنا بڑا ہے، سارا میٹیریل بنا رہا ہے، بدل بدل کے نہ معلوم روزانہ کیا کیا بنا رہا ہے. یہی تو فرق پڑ گیا عقیدے میں. عقیدہ یہ بتایا تھا اسلام نے تو کہ میٹیریل بدل بدل کے نہ معلوم وہ کیا کیا بنا دیتا ہے. اسی مٹی سے ایک دن انسان کھڑا کرتا ہے اور اسی انسان کو مار کر پھر اس مٹی سے گھاس کھڑی کرتا ہے اور اس سے جانور بنا دیتا ہے اور پھر اسی گھاس کو دوبارہ جانور کھاتا ہے. اس جانور کو پھر انسان کھاتا ہے. تو میٹیریل رنگ بدلتا ہے. لیکن غلطی ہو گئی تھاٹس کی. کوئی رہبر نبی نہیں تھا، نور نبی نہیں تھا، تو کہا نہیں، آتما بدلتی رہتی ہے. یہ آواگمن کا جو عقیدہ آیا کہ پہلے آدمی تھا وہ مر گیا لیکن اس نے پاپ کیے تھے، اس لیے یہ آتما اٹھا کر بکرے میں ڈال دی گئی، پھر وہ بکرا رہا، اس کے بعد اٹھا کر اس کو کتے میں ڈال دیا گیا، پھر اس کتے سے اٹھا کر پھر اس کو دوسرے جانور میں ڈالا گیا، اتنی جگہ گھمایا گیا کہ وہ پوتر ہو جائے، پھر اس کو سورگ کے قابل بنایا گیا. یہ جو آواگمن کا یہ آتما پر لیے گئے، جبکہ حقیقت یہ کہ وہ آتما پر نہیں تھا، وہ میٹیریل پر تھا. میٹیریل روزانہ بدل رہا ہے. ایک عربی شاعر نے اسی لیے تو کہا تھا کہ تم لوگ جو گلیوں میں پھر رہے ہو تم سمجھ رہے ہو یہ مٹی ہے. ارے یہ مٹی نہیں ہے، تمہارے باپ دادا کے جسم کا بھوسا ہے. یہ جو مرے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک، ان کو یہی زمین تو کھا گئی آسماں کیسے کیسے. تو یہ زمین جو نگل گئی ہے اتنوں کو، ان کا جسم جو مٹی مٹی ہو گیا وہ کہاں گیا؟ کہ یہ میٹیریل کا کلر بدلتا رہتا ہے. یہ قدرت کی کاریگری ہے. آتمائیں ادھر ادھر نہیں بھیجی جاتی، روح تو آتی ہے اور روح واپس عالم ارواح ہی میں جاتی ہے. یہ صاف ستھرا عقیدہ پیغمبر کے نور سے ملا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو یہ تصور دیا کہ اگر تمہیں عزت چاہیے اور تمہیں ذہنی سکون چاہیے تو ایک اللہ کو مانو. ایک اللہ کو مانو گے تو بے فکر ہو جاؤ گے. کارساز ماں در فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں. ایک ہے جو ہماری بگڑی بنانے والا ہے، ہماری نگرانی کرنے والا ہے، ہمارے کام بنانے والا ہے. وہ ایک ہے، اس کی فکر ہے ہمارے کام بنانے کی. ہم اگر اپنے کام خود بنانے لگے تو ظاہر ہے ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گی. ہم سے بنے گا تو کوئی بھی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے پروردگار کو پہچانا ہی تب جب میں نے پوری پلاننگ کر لی اور اس نے بکھیر دی. تب میں سمجھا کہ کوئی اور ہے میرے پیچھے. مدد ہر وقت کرتا ہے کوئی پردہ نشی میری، کوئی ہے پیچھے جو میرے پلان کو بکھیر بھی سکتا ہے اور بکھرے ہوئے کو بنا بھی دیتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ دیا کہ لوگوں اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کرو. لوگ کہتے ہیں مسلمان کا دماغ بہت تیز چلتا ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے اس میں اس کا دماغ بہت تیز چلتا ہے. دماغ چل اس لیے تیز رہا ہے کہ بکھرا نہیں ہے. اگر عقیدہ مضبوط ہے تو دماغ تیز چلے گا. اس کا تعلق کسی نام سے نہیں ہے، کسی کمیونٹی سے نہیں ہے، اس کا تعلق فیتھ سے اور کنسنٹریشن سے ہے. جب وہ اپنے پروردگار میں اور ساری دنیا کے مالک اور خالق میں کنسنٹریٹ کرتا ہے، ایک مانتا ہے اور پورا دھیان اس پر لگا دیتا ہے، ہر چیز اسی سے لینا ہے اس کو، اور جو کچھ بھی آیا ہے اس کو اسی کی طرف سے ماننا ہے، تو ایک ہی طرف جو کچھ آمد و رفت ہے وہ صرف ایک ہی طرف ہے. تو ظاہر ہے کہ اب اس کو کہیں بھی لے جاؤ گے کسی بھی میدان میں اس کا دماغ بکھرے گا نہیں. اس کو آپریشن کرنے میں گانے سنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
اس کو آپریشن کرتے وقت گانے سنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ وہ لوگ ہیں بیچارے جو پہلے سے ہی بکھرے ہوئے ہیں، تو دوا بھی جو لیتے ہیں وہ بکھیرنے کی لیتے ہیں، بنانے کی نہیں لیتے. ساری دنیا جانتی ہے کہ میوزک جو سنایا جاتا ہے وہ در حقیقت کنسنٹریشن کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے ہوتا ہے، کم کرنے کے لیے ہوتا ہے، بڑھانے کے لیے نہیں ہوتا. تو کنسنٹریشن ختم ہوگا. ظاہر ہے کہ آپ عبادت کریں اور اس وقت میں میوزک بھی چلائیں تو عبادت ہوگی ہی نہیں. عبادت میں مقصود تو کنسنٹریشن ہے. جب آپ نے میوزک بجا دیا وہ بکھر گیا، ذہن بکھر گیا، سوچ بکھر گئی، تو ایک میں پورا اپنے آپ کو دھیان کیسے لگائے گا؟ یہ کہا تھا کہ صرف ایک ہی ذات کو ماننا، وہی خالق اور مالک ہے، اور صرف تمہاری نہیں پوری کائنات کی. کوئی پتا اس کے اشارے کے بغیر نہیں ہلتا. سب کا مالک وہی ہے، سب کا خالق بھی وہی ہے. وہی پیدا کرتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی کھلاتا پلاتا ہے، وہی دوا دیتا ہے، وہی مرض دیتا ہے. جس نے دیا ہے مرض وہی دوا دے گا. اس دنیا میں جتنی مشکلات ہیں وہ بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں، اور جتنی پریشانیاں دور ہوتی ہیں وہ کرنے والا بھی وہی ہے. ہمارا حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے. یہ تصور ہمیں دیا گیا تھا، یہ عقیدہ ہمیں دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی پوجنیہ نہیں ہے، اس لائق کوئی ہے ہی نہیں. جو سب سے بڑا ہوگا پوجنیہ وہی ہوگا. خاص طور سے ہمارا، ہم اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اسی کی طرف ہمارا دھیان ہے. جب اتنے بڑے کو دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس سے نیچے والے کی پوجا کیسے کریں گے؟ ہمیں تو یہ سب جتنے بھی ہیں پوری کائنات میں، پورے برہمانڈ میں، یہ سب اس کے کرشمے نظر آتے ہیں، اس کی کاریگری نظر آتی ہے. چاہے سورج اور چاند ہو، آسمان و زمین ہو، سب اسی کی کاریگری نظر آتی ہے اور اس کے حکم کے تابع نظر آتے ہیں. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو خبر دی کہ چاند سورج آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. لا ينخسفان ولا ينكسفان بموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کے مرنے جینے پر ان کو کسوف خسوف نہیں لگتا، یہ گرہن نہیں لگتا. ان کا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اسی کے اشارے اور اسی کی مرضی اور اسی کے ارادے سے ہوتا ہے. حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے اللہ کی پاک بارگاہ میں اجازت لیتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اجازت لیتا ہے. جب اجازت مل جاتی ہے اس کے بعد طلوع ہوتا ہے. ارے صاحب سورج تو کبھی غروب ہی نہیں ہوتا، یہ پرانی داستانیں کہاں سے سنا رہے ہو؟ اب تو دنیا گلوبل ہو گئی ہے، ہمیں ہر جگہ کا سورج نظر آتا رہتا ہے. جس علاقے کو منور کرنا ہے اس علاقے کو منور کرنے سے پہلے اللہ کا حکم اور اللہ کی اجازت اور اس کے بعد طلوع ہوتا ہے. ہر وقت اس کا سجدہ بھی جاری ہے، ہر وقت وہ اجازت بھی مانگتا ہے. جب جہاں جہاں کی اجازت مل جاتی ہے وہاں وہاں طلوع ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ سارے بٹن اللہ کے پاس ہیں. کب کس علاقے پہ سورج طلوع کر دینا ہے اور روشن کر دینا ہے، اور کب کس علاقے کو تاریک کر دینا ہے، یہ سارا نظام جو ہے یہ رب کل کائنات کے پاس ہے. اسی کے حکم سے بٹن دبتے ہیں، تبھی طلوع ہوتا ہے، تبھی غروب ہوتا ہے. جس طرح ہر بچہ پیدا ہوگا، ہر بچے میں جان پڑے گی اللہ کے حکم سے، اسی طرح ہر سورج جو نکلتا ہے اس میں روشنی پیدا ہوگی اللہ کے حکم سے. اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو نہ سورج میں روشنی ہے، نہ چاند میں روشنی ہے، نہ تاروں میں چمک ہے، نہ بادلوں میں پانی ہے، نہ ایک قطرہ برس سکتا ہے جب تک اس کا حکم نہ ہو جائے. یہ زمین سے ایک دانہ اگ نہیں سکتا جب تک اس کا حکم نہ ہو جائے. تو ہمیں تو یہ سب اس کی قدرت کے مظاہر نظر آتے ہیں اور وہ کرتا نظر آتا ہے سب کچھ. اس لیے ہم نمن کرتے ہیں، ہم سر جھکاتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم پوجنیہ مانتے ہیں صرف ایک اللہ. اس کے علاوہ کوئی اس لائق دکھتا ہی نہیں، کوئی اس لائق نہیں. جنہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کی دماغ کی ورزش ہوگی اگر ہم سوریہ کو نمسکار کریں گے،
تو انہیں لگتا ہوگا ان کے بچوں کی دماغ کی پرورش ہو رہی ہوگی. ہمارے بچوں کی دماغ کی تو ورزش تب ہوتی ہے جب وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. جب سجدہ کرتے ہیں اور لمبا سجدہ کرتے ہیں تب پورا خون سر پر آتا ہے. آنکھوں کی بھی ورزش ہوتی ہے, ناک کی بھی ورزش ہوتی ہے, پورے بدن کی ورزش ہوتی ہے, ایک ایک گریے کی ورزش ہوتی ہے. اگر ورزش ہی سمجھنا ہے تو پہلے یہ سمجھو کہ سوچ کا کنسنٹریشن بغیر ایک کے نہیں ہو سکتا. ابھی سورج کو پوج لیا, پھر چاند کو پوج لیا, پہلے ادھر دیکھا پھر ادھر جھکا لیا. یہ جو فرق ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر, ذرا نفسیات انسانی کو سمجھو. کبھی ادھر کیا کبھی ادھر کیا, ابھی سمت ہی کا ٹھکانہ نہیں ہے. ساری دنیا کے لوگوں کو جو کعبے کی سمت دی گئی ہے کہ ہمیشہ ایک ہی سمت میں جھکنا ہے, یہ خود کنسنٹریشن کی وجہ سے ہے. آپ کنیکشن بدلتے مت پھرو, بدلو مت. کبھی ادھر کا کرو گے کبھی ادھر کا کرو گے, آپ کی توجہ بٹ جائے گی. یہ صرف اسلام کی خوبی تھی کہ اس نے آج کے سائنسی دور میں, تحقیقی دور میں ایسا عقیدہ دیا ہے کہ آج بھی اگر سچے دماغ سے سوچنے والا کوئی ہے تو چیخ کر اندر سے اس کی انترآتما پکارتی ہے کہ واقعی عبادت کے لائق ہے تو وہ ایک اکیلا معبود ہے. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. کوئی پوجنیہ نہیں ہے سوائے اس رحمان الرحیم کے. یہ عقیدہ جب ہم اس کی طرف دھیان کرتے ہیں, جب اس کی عبادت کرتے ہیں تو وہ پیار ملتا ہے. قرآن نے اسی کو بیان کیا ہے کہ وہ جو اس کی محبت ملتی ہے, وہ جو اس کا پیار ملتا ہے, جو رحمت دل پر اترتی ہے, اسی کو چلاتا ہے انسان لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. کوئی پوجنیہ نہیں ہے سوائے اس کے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. میں اتنے پاپ کر کے اتنی نافرمانی کر کے اس کے قدموں میں آیا تھا, تب بھی دیکھو اس نے کس پیار سے مجھے اپنے قدموں میں لٹایا ہے, کیا محبت دی ہے, کیسی سکینت اور رحمت میرے دل پر اتر رہی ہے. یہ عقیدہ دیا گیا ہے, یہ ہماری وشیشتا اور خصوصیت ہے. ہم دنیا میں اسی خصوصیت کے ساتھ زندہ ہیں. قرآن پاک نے یہ ہماری خوبی بتلائی, ما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. کہا ہی یہ گیا ہے ان سے کہ تم صرف ایک اللہ کے لیے عبادت کو خاص کرو, مخلصین لہ الدین, دین کو صرف اور صرف اسی کا مانو اور اسی کے دیے ہوئے دین پر عمل پیرا ہو. حنفاء حنفاء, بالکل الگ تھلگ نظر آؤ. جب ایک اللہ کو پوجو گے تو ساری دنیا تمہاری طرف دیکھے گی. کیوں؟ مکھ دھارے سے ہٹ کر کیوں نظر آ رہے ہو؟ کہ اس لیے نظر آ رہے ہیں تاکہ دنیا پیڑت دنیا ادھر دیکھے, اس رحمت کو دیکھے, اس سکون کو دیکھے, اس اطمینان قلب کو دیکھے, اس خوشی کو دیکھے, اللہ کی اس رحمت کو دلوں پر برستا ہوا اور چہروں کا نور دیکھے تو لوٹ پھیر کر ادھر آ سکے. ہم اس لیے الگ تھلگ نہیں دکھتے کہ ہمارا اپنا کوئی خاندانی کمال ہے یا کوئی جاگیرداری ہے. نہیں, ہم الگ تھلگ اس لیے نظر آتے ہیں اپنی عبادات میں, اپنی توحید میں, اپنی رسالت میں, اپنے پیغمبر کے عقیدے میں, اس لیے تاکہ دنیا جو پریشان ہے, بکھری پڑی ہے, شکار ہے ذہنی فرسودگی کا, وہ لوٹ پھیر کر ہماری طرف آئے, ہمارے سکون اور اطمینان کو دیکھ کر وہ ہمارے رب کی طرف آئے, وہ ہمارے نبی کی طرف آئے, وہ عقیدہ آخرت کی طرف آئے. ہم اس لیے بنے تھے, ہم نے ذرا دعوت دینا کم کر دی تو آج ہم سے ہی جب ہم رنگ میں رنگنے لگے نا, جب ہم رنگ میں رنگنے لگے, دیکھو ایک بات یاد رکھو, بس اسی پر اپنی بات مکمل کروں گا. اگر آپ اپنی بات پر اڑے رہے ہیں, اپنے عقیدے پر مضبوط ہیں, تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی. ہلانے والوں کو دیکھا گیا ہے کہ بلال کو لوگوں نے ہلانے کی کوشش کی, سمیہ کو لوگوں نے ہلانے کی کوشش کی. یہ جو تاریخ آپ کے سامنے ہے یہ صرف ایک دو کی نہیں ہے, وہ تو اسٹار ہیں سب سے بڑے, اس لیے ان کو بیان کیا جا رہا ہے. ورنہ 1400 سالہ تاریخ میں آپ دیکھتے چلے جائیے کتنوں کو ہلانے کی کوشش کی گئی. جو ثابت قدم رہے ہیں اپنے عقیدے پر,
آخر میں دنیا کو اس عقیدے کو قبول کرنا پڑا ہے، اس لیے کہ دنیا کی پہچان یہی ہے، باطل کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے مٹانے کی کوشش کرتا ہے، پھر زبانی مخالفت کرتا ہے، پھر ڈراتا ہے، پھر سمجھوتے پر لاتا ہے اور آخر میں نقل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ زیادہ لمبا کچھ نہیں ہے، آخر میں نقل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ اگر آپ اپنے عقیدے پر جمے ہوئے ہیں، نہیں ہلتے، تو کوئی زیادہ دیر تک آپ سے سرماری نہیں کرے گا، مجبور ہو کر آپ کے عقیدے کا مطالعہ کرے گا، آپ کے اندرون کو پڑھنے کی کوشش کرے گا کہ آخر آپ میں خصوصیت کہاں سے آئی ہے، اور اس طرح دھیرے دھیرے وہ آپ کے رب کے قدموں میں جا گرے گا۔ لیکن اگر آپ سمجھوتا وادی ہو گئے، آپ نے ایک بات مان لی، تو دھیرے 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 آپ سے منوایا جاتا رہے گا۔ پہلے آپ کا حلیہ بشرا بدلا، پھر آپ کا پردہ غارت کیا، پھر آپ کی تعلیم میں لڑکے لڑکیوں کو جمع کیا، آپ کی تہذیب اور آپ کا کلچر ختم کیا، پھر آپ کی زبان سے انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ بارک اللہ کے کلمات ختم کیے، آپ سے ایمان کی باتیں ختم کر دی، آپ سے قرآن کے الفاظ اور قرآن کے احکامات چھینے، اور جب یہ سب ہو گیا تو پھر آپ سے مطالبہ کیا گیا کہ جو ہم کرتے ہیں وہ آپ کیجئے۔ ہم بھی سورج کو پوجتے ہیں، آپ بھی سورج کو پوجئے، ہم بھی چاند کی پرستش کرتے ہیں، آپ بھی کیجئے، دیکھیے کتنا سکون ملتا ہے۔ یہ آپ نے اپنے نبی کے احکامات چھوڑے تھے تو آج اتنی جرأت پیدا ہو گئی کہ آج آپ کے عقیدے تک بات آ گئی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی نسلوں کو پلا دو عقیدہ توحید۔ ہم اسی پر قائم ہیں کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ہمارا معبود ایک ہی ہے، وہی پوجنیے ہیں۔ ہم عبادت کا کوئی لفظ، عبادت کا کوئی اشارہ کسی غیر اللہ کے لیے نہیں رکھ سکتا۔ ہم انسان کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہیں، سارے کمالات کے باوجود ہم انسان کے سامنے، نہ زندہ کے سامنے نہ مردہ کے سامنے، کسی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہیں، نہ کسی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، نہ کسی سے دعا کرتے ہیں، اور نہ عبادت کی کوئی قسم کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ مضبوط عقیدہ ہے ہمارا کہ ہمارے یہاں تو اتنی پابندی ہے کہ نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، بندہ نماز میں سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود حال یہ ہے کہ فجر کے بعد سورج نکلنے سے لے کر اور سورج کے تیز ہو جانے تک، ادھر دوپہر میں، زوال کے وقت میں، ادھر غروب کے وقت میں سجدے کو حرام قرار دے دیا، صرف اس وجہ سے کہ اس وقت میں سورج کے پرستار عبادت کر رہے ہیں۔ نقل نہ ہو جائے، مشابہت نہ ہو جائے، جیسا وہ کر رہے ہیں کہیں ہم بھی وہی کرتے نظر نہ آئے۔ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمیں بھی مغرب کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا تھا، چونکہ ہماری طرف سے بیت اللہ ادھر پڑ رہا تھا، لیکن غروب کے وقت ہمیں منع کیا گیا کہ آپ سجدہ نہ کریں، اس لیے کہ لوگوں کو ایسا شبہ ہو جائے گا کہ آپ بھی سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جہاں اتنی پابندیاں لگائی گئی ہوں وہاں کوئی سوریہ نمسکار کو قبول کرے گا؟ ہم تعلیم چھوڑ سکتے ہیں، ہم تعلیم گاہیں بدل سکتے ہیں، ہم نجی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اپنی تعلیم گاہیں کھول سکتے ہیں، لیکن کسی بھی قیمت پر کسی سر پھیرے کے کہنے سے ہم اپنا عقیدہ نہیں بیچ سکتے۔ ہم بلال کے وارث ہیں، ہم عمار کے وارث ہیں، ہم خباب کے وارث ہیں، ہم صحابہ کے وارث ہیں۔ جو توحید کا عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، ہم آج بھی اسی پر قائم ہیں، نسلوں کو اسی پر قائم رکھ کے اس دنیا سے جائیں گے، عقیدے کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔